رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازے کو کھول دیتا ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک مہینے کے اندر بڑے بڑے شیطانوں کو، جنوں کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو جس طریقے سے وہ عام دنوں کے اندر، وہ عام مہینوں کے اندر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اس کو گمراہ کرتا ہے، اس کو صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے اور اس کو جہنم کے راستے میں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ان تمام شیطانوں کو، ان تمام مردود جنوں کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا، بند کر دیتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ خصوصی طور پر اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کی دعا اور توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینے کا پانا اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت، اور اس نعمت کی ہمیں اور آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینہ نصیب کیا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اب ذرا تصور کریں کہ ہمارے کتنے بھائی، ہمارے کتنے رشتہ دار پچھلے رمضان میں نماز تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، امام صاحب کھڑے تھے، صف لگی تھی، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے اور یہ مبارک مہینہ اسے نصیب نہیں۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو رمضان کا مہینہ دیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت، اور آپ اس نعمت کا اندازہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے میں آپ کے سامنے صحیح ابن ماجہ کی صحیح حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رمضان کا مہینے کا پانا اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی ہے۔ آئیے ہم اس حدیث سے اندازہ لگاتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ صحابی رسول ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ کلمہ پڑھ کر کے اسلام کو ایکسپٹ کرتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں صحابی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک صحابی بہت زیادہ محنتی تھے، بہت زیادہ محنت کرنے لگے۔ وہ سوچتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی کفر کے اندر گزار دی، اب ہمیں تھوڑا وقت ملا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ انہوں نے عبادت کرنے میں، دین کے معاملے میں زیادہ محنت کرنے لگے، زیادہ نماز پڑھنے لگے، زیادہ صدقہ و خیرات کرنے لگے، زیادہ نیک عمل کرنے لگے، اور اتنا زیادہ عبادت کرنے لگے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کے میدان میں نکل گئے، کافروں سے مقابلہ کیا، مشرکوں سے لڑائی کی، انہوں نے اپنے جسم کا بوٹی بوٹی کروا لیا، اپنے بدن کا بوٹی بوٹی کروا لیا، اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا، اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا۔ اور ایک آدمی اس کے مقابلے میں کم عبادت کرتا تھا، پنکھا بند کر دیجیے گا اچھا ہوگا، کم عبادت کرتا تھا اور اس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوتا ہے۔ جو آدمی کم محنتی تھا، کم عبادت کرتا تھا، اس کا انتقال 1 سال بعد ہوتا ہے اور اس کی موت عام موت ہوتی ہے، وہ اللہ کے راہ میں شہید نہیں ہوتا ہے، اس کو شہادت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں
اور وہ آدمی جنت کے اندر جانے کے لیے تیار ہے، وہ آدمی جنت کے اندر جانا چاہتا ہے جس نے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، جو بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، جو زیادہ محنتی تھا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، وہ جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے، لیکن جنت کے فرشتے اس کو روکتے ہیں کہ ابھی تم داخل مت ہونا، ابھی تمہارا ٹائم نہیں ہے، ابھی تم واپس چلے جاؤ، بعد میں آنا۔ اور جس آدمی کی انتقال 1 سال کے بعد ہوتا ہے، جس کی موت عام موت ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے، اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی موت عام موت ہوتی ہے، 1 سال کے بعد ہوتی ہے، جب وہ جنت کے دروازے کے پاس جاتا ہے تو اس کو پہلے جنت کے اندر جانے کے لیے انٹری ملتی ہے، وہ پہلے جنت کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوتا ہے جو 1 سال پہلے جس کی موت ہوتی، جس کی شہادت کی موت ہوئی تھی۔ جب صبح ہوتی ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب صبح ہوتی ہے میں یہ خواب اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو بتلاتے ہیں، صحابہ کرام سننے کے بعد تعجب کرنے لگتے ہیں، یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتا ہے، اپنے جسم کا بوٹی بوٹی کروا لیتا ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے، اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے، 1 سال پہلے موت ہوتی ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ پہلے جنت میں جائے۔ صحابہ کرام تعجب کرنے لگتے ہیں۔ یہ بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ای شیء تجبون، میرے ساتھیوں تعجب تمہیں کس بات پر ہو رہی ہے، تمہیں حیرانی کس بات کی ہے، کیوں تعجب کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول، ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اور 1 سال پہلے موت ہوتی ہے، اس کو تو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، اور جس کی موت 1 سال کے بعد ہوتی ہے تو بعد میں جنت میں جانا چاہیے تھا۔ تو یہاں الٹا ہو رہا ہے کہ وہ آدمی پہلے جنت میں جاتا ہے جس کی موت عام موت ہوتی ہے اور 1 سال کے بعد ہوتی ہے۔ تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں الیس قد مکث حاذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنہ فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض۔ او میرے ساتھیوں، تمہیں تعجب کس بات کی ہے، تمہیں حیرانی کس بات کی ہے؟ الیس قد مکث حاذا، جس کی موت عام موت ہوئی، کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے 1 سال کی زندگی عطا نہیں کی؟ کیا وہ مزید 1 سال زندہ نہیں رہا؟ فادرک رمضان، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں ایک بار پھر رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، وہ رمضان کا مہینہ پایا، فصامہ، اور انہوں نے رمضان کا مہینہ پا کر کے انہوں نے پورے مہینے کا روزہ رکھا، وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنہ، اور انہوں نے پورے سال تک نماز بھی پڑھتا رہا۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ صحابہ کرام جواب دیتے ہاں اللہ کے رسول، بالکل ایسے ہی ہوا ہے کہ وہ آدمی جو 1 سال کے بعد انتقال ہوا اس کو مزید 1 سال کی زندگی ملی، اور انہوں نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے، اور انہوں نے پورے سال تک نماز بھی پڑھتا رہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبَعْدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ او میرے ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان اتنی دوری ہو گئی کہ جو آدمی شہادت کی موت نصیب ہوئی وہ آدمی 1 سال کے پہلے انتقال ہو گیا، لیکن جو انسان 1 سال کے بعد انتقال ہوتا ہے اس کی زندگی میں ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں اور پورے سال تک نمازیں پڑھتے رہے، تو نماز اور روزے کی بدولت وہ انسان ان دونوں کے درمیان درجے میں اتنا زیادہ فاصلہ ہو گیا جتنا کہ آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ 2 آدمی ایک ساتھ اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں،
ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں اور ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت گزار ہے، شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے، ہونا تو چاہیے تاکہ وہ آدمی پہلے جنت میں جائے، لیکن وہ آدمی بعد میں جنت میں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کون سی بات ہے کہ وہ پہلے جنت میں چلا گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان رمضان کا مہینہ پایا، اس کا روزہ رکھا، اس لیے ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا اور وہ آدمی پہلے جنت کے اندر چلا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان مبارک کا مہینے کا پانا اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم بھی اس درجے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سے پہلے جو بھائی گزر گئے ابھی اس مہینے کے اندر نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ قبر کے اندر ہے، اگر وہ چاہے تو ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اگر وہ چاہ کر کے بھی نماز تراویح نہیں پڑھ سکتا ہے، چاہ کر کے بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی اس بہت بڑی نعمت کی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی دی ہے، اور ایک بار پھر ہمیں یہ چانس دیا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، ہم اپنے آپ کو جنتی بنا لیں، ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیں۔ یہ ہمارا موقع ہے، یہ ہمارا چانس ہے۔ وہ انسان جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور پا کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کرا سکا، اپنے رب کو راضی نہیں کرا سکا، اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا، اپنے رب کی رضامندی کو حاصل نہیں کر سکا، وہ انسان بدنصیب ہے، وہ انسان کمبخت ہے، وہ انسان خسارے میں ہے، وہ انسان نقصان میں ہے۔ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں خطبہ دینے کے لیے، اللہ کے نبی آمین کہہ رہے ہیں، تین مرتبہ آمین کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ممبر پر چڑھے ہوئے ہیں، جب چڑھتے ہیں پہلی سر پر پیر رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام سن کر کے تعجب کرنے لگتے ہیں، اور جب خطبہ ختم ہوتا ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، ہم نے تو آپ کو ایسا کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جب آپ ممبر کے اوپر چڑھ رہے تھے تین مرتبہ آپ نے آمین کا، ایسا کیوں کیا؟ کون سی وجہ تھی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی جبریل، او میرے ساتھیوں، یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ممبر پر چڑھتے بھی آمین نہیں کہا، لیکن جب میں نے ممبر کے اوپر قدم رکھا، پیر رکھا، میرے پاس جبرائیل آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اے نبی، آپ اپنی امتیوں سے کہہ دیجئے کہ جو رمضان کا مہینہ پایا، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے رمضان کے اندر زندہ رہا اور اس نے رمضان کے مہینے پا کر کے اپنے آپ کی بخشش نہیں کروا سکا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کر سکا، اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرا سکا، وہ انسان بد نصیب ہے، وہ انسان ہلاکت میں، وہ انسان برباد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ چانس دیا ہے، یہ موقع دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو انسان رمضان کا روزہ رکھتا ہو ایمان کی حالت میں، مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، ایمان والا ہو، مسلمان ہو، رمضان کا مہینہ پاتا ہو، روزہ رکھتا ہو، احتساباً، ثواب کی امید کرتے ہوئے، ایسا نہیں کہ لوگوں کو دیکھا دیکھی روزہ رکھ رہے، لوگوں نے کہا رکھ لیے، نہیں، اس نیت کے ساتھ کہ میں روزہ رکھوں گا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے
ہماری یہ ذمہ داری ہے، اللہ کی عبادت ہے، میں روزہ رکھوں گا تو اللہ خوش ہو جائے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اگر کوئی انسان اس امید کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ انسان کی پچھلے گزرے ہوئے زندگی کے اندر انہوں نے جو بھی گناہ کیا ہے، چاہے پہاڑ کے برابر ہو جائے، چاہے زمین پھر کر کے کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ کہ وہ بڑے گناہ نہ ہو، شرک نہ ہو۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ یہ رمضان مبارک مہینے کی اہمیت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ نماز کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم اس مہینے کے اندر دیکھتے ہیں کہ نماز زیادہ پڑھنے لگتے ہیں عام دنوں کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر سب سے مقدس کتاب، جو تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر نازل کیا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت اور اس مہینے کا مقام اس اعتبار سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ قرآن رمضان کے مہینے کے اندر نازل کیا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور قرآن کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہاں پر ہم روزہ رکھیں، جہاں پر ہم اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین سے زیادہ توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا مانگیں، وہیں پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر قرآن پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا بکتاب اللہ، جو انسان قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، ایک لفظ نہیں ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ لم اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہے۔ تو یہ مہینہ ہے کہ ہم اپنے کوٹھیوں کو، اپنے دامن کو گناہوں سے پاک کر لیں، اپنے کوٹھیوں کو نیکیوں سے بھر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طریقے سے پھل کا موسم ہوتا ہے، اناج کا موسم ہوتا ہے، جس طریقے سے تمام چیزوں کا موسم ہوتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ بھی نیکیوں کا موسم ہے۔ ہم جتنا چاہیں اس مہینے کے اندر ہم نیکیاں کاٹ لیں، ہم نیکیوں کو جمع کر لیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آئندہ رمضان ہمیں ملے، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو اور آئندہ رمضان آنے سے پہلے بھی ہم اس دنیا سے چلے جائیں، ہم بھی اس دنیا سے ختم ہو جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور ہم اور آپ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، اور ہماری اصل کامیابی مال و دولت جمع کرنا نہیں ہے، ہماری اصل کامیابی جنت کو حاصل کرنا ہے۔ ہمارا اصل گھر جنت ہے، ہم سب کو وہاں پر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی بات کا ذکر کیا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو جہنم سے نکال دیا گیا، جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا،
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا، فقد فاز، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ وہ انسان کامیاب نہیں جس کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہو جائیں، جس کے پاس گاڑیاں ہو جائیں، جس کے پاس مال و دولت کا انبار ہو جائے، نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیو، آپ کے ساتھ میں اگر کوئی جائے گا تو نیک اعمال ہی جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ انسان کامیاب ہے جس کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جب انسان افطاری کے وقت بیٹھتا ہے، افطاری کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر لے اللہ، جنہیں تو رمضان کے مہینے کے اندر جہنم سے آزاد کرتا ہے اور تو جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک مہینے کے اندر پوری طریقے سے اس کے برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اسی طریقے سے شاندار اسلامک ویڈیوز پانا چاہتے ہیں تو آپ کے موبائل کے اس لال کلر کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔